نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیز دینی بھائیوں بہنوں، آپ سب کا خیر مقدم اس قرآنی کے عربک کورس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو قبول کرے، اور جو عزم اور جس ارادے اور جس حوصلے کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید استقامت عطا فرمائے، آپ کو جو ہے ریگولر بیسس پر پنکچولیٹی کے ساتھ کلاس اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے، خود میرے لیے اور آپ سب کے لیے، اس کورس کو مکمل کرنا، اور اس کورس سے جو مقصد ہے کہ قرآن کریم کو ہم سمجھنے والے بن جائیں، قرآن کریم سے اپنے حصے کی ہدایت حاصل کرنے والے بن جائیں، یہ مقصد ہم سب کا پورا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے ساتھ خاص ہم سب کی مدد فرمائے۔ دیکھیے، دو چار باتیں عرض کرنی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے جو آج کا ہمارا سبق ہے، یعنی جس کا ٹائٹل ہے حروف الہجا، اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ باتیں ہم سب سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ ابھی ایک قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، اور وہ سورۃ الاعراف کا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں سورۃ القمر کی ایک اہم آیت آپ کے سامنے وہ بھی پیش کروں، اور وہ میں اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ شو کروں گا۔ ذرا اس آیت کو بھی دیکھ لیجئے اور اس پر ہم سب کچھ بات چیت کر لیں۔ دیکھیے، یہ سورۃ القمر کی آیت ہے، اور سورۃ القمر میں یہ آیت تکرار کے ساتھ آئی ہے۔ تکرار کہتے ہیں ریپیٹیڈلی جو آئی، ٹھیک ہے، یہ آیت ہے سورۃ القمر کی، اور سورۃ القمر جو ہے وہ سورہ نمبر 54 ہے، سیکوینس جو اس کا 54 نمبر سورت کی صورت ہے، اور یہ آیت اس صورت میں 4 مرتبہ آئی، 4 مرات، ٹھیک ہے۔ کتنی دفعہ آئی ہے؟ 4 دفعہ، ٹھیک ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں پریشان ہیں کہ وہ جوائن نہیں ہو رہا ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ نمبر ضرور سیو کریے گا، ہو سکتا ہے وہ ایشو آ رہا ہو، بہرحال وہ ریکارڈنگ بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ 17، 22، 32 اور 40، یہ 4 دفعہ یہ آیت دہرائی گئی ہے۔ اس آیت میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یقیناً بلا شبہ، البتہ، تحقیق، یعنی یہاں پر تاکید ہے، ایمفیٹیکلی یہ بات کہی جا رہی ہے، ایمفسائز کر کے، زور دے کر کے، کہ ہم نے آسان کیا، ہم نے آسان بنایا، کس کو؟ القرآن، قرآن کریم کو، للذکر، کس لیے؟ نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ فہل من مدکر، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کیا ہے کوئی اس کتاب کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے اپنے حصے کی ہدایت حاصل کرنے والا؟ تو یہ ایک طریقے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک کال ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کال ہے۔ آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کوئی کال، بلکہ ہمارے موبائل فون پر دن بھر کتنی کالز آتی رہتی ہیں، جن میں سے اکثر بیشتر کو ہم جانتے ہیں، کچھ ایسی کالز بھی ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں پہچانتے کہ یہ کون صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ جنک کال ہے، ٹھیک۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی کال ہے جس کے ساتھ ہمارے سامنے کئی آپشنز ہیں، کہ یا تو ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں، یا پھر ہم اسے ریجیکٹ کر دیں، ٹھیک ہے، یا پھر ہم معاذ اللہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اسے بلاک کر دیں، یا پھر ہم اسے اگنور کر دیں۔ یعنی جو بھی کال آپ کے سامنے آتی ہے، تو آپ کے سامنے کتنے آپشنز ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہوتا ہو،
تو بہرحال یہ بھی ایک کال ہے، کس کی ہے؟ خالق کی۔ کس کے نام؟ مخلوق کے نام۔ اس میں کون سی مخلوق جو سب سے اشرف، سب سے افضل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ شرف انسان کو بخشا ہے، ان انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب ہے، اور اس کی وہ ہدایات ہیں، انسٹرکشنز ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اسے مان لیں، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کر لیں، ایک یہ ہے کہ ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، بالکل، اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ زور زبردستی نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم ہدایت حاصل کریں، لیکن زبردستی ہدایت وہ نہیں دیتا جب تک بندہ خود ہدایت کا طالب نہ ہو۔ زبردستی وہ گمراہی نہیں دیتا جب تک بندہ خود گمراہی کا طلبگار نہ ہو۔ تو ہم ایکسیپٹ کریں، ریجیکٹ کریں، بلاک کریں، اگنور کریں، بے شک ہم سب سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، اور ضرور ہم سب کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اسے ہم ایکسیپٹ ہی کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ اور الحمدللہ آپ بھی اس بات کی اہمیت سمجھ رہے تھے، جیسے ہی آپ کے کان میں یہ قرآن عربک کورس والی بات آئی تو فوراً آپ نے کیا کیا؟ آ، سنا، اور جو ہے فوراً عمل کی طرف بڑھ گئے۔ ضرور آپ اپنی دن بھر کی مصروفیات کے بعد تھک گئے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ اپنی مصروفیت والی زندگی میں ہی ہوں، آپ الحمدللہ اس کلاس میں تشریف لائے، تو یہ خود آپ نے ارادہ کیا، اس کا اہتمام کیا، وقت کا دھیان رکھا، نوٹیفیکیشنز دیکھتے رہے، آپ تشریف لے آئے۔ بہت سے لوگوں نے ارادہ کیا تھا جوائن کرنے کا، کے لیے اپلائی بھی کر لیا، لیکن پھر بھی کلاس میں نہیں آ پائے۔ اب آپ اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ نہیں ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم سب، اللہ نے چاہا تو جنت الفردوس میں پہنچیں گے، تو وہاں پر جو جنتی پہنچتے ہیں نا، تو جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد جو نعمتیں وہاں ملتی ہیں تو اس پر فخر نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اگلی آیت جو ہے اس کے الفاظ پہ غور کریے۔ وہ کہتے ہیں جنت میں پہنچنے کے بعد کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ کل شکر، کل تعریف، تمام تعریفیں، حقیقی تعریف کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے، الذی، جس نے، ہدانا لہذا، جس نے کیا کیا؟ ہمیں یہاں تک پہنچایا، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اگر وہ ہمیں یہاں تک نہیں پہنچاتا تو ہم کبھی یہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ کہاں؟ جنت میں۔ یعنی اس طرح سے سمجھیں کہ ہم آج الحمدللہ قرآن کریم کی زبان کو سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے، تو یہاں جمع ہونے کے بعد اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بے شک ہم نے ارادہ کیا، نیت کی، کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اگر خاص عطا اور اس کا خاص فضل ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہوتا، اس کی مدد نہ ہوتی، اس کی نصرت نہ ہوتی، تو ہم یہاں موجود نہ ہوتے۔ یہ جو آیت ہے دوسری والی، یہ آیت کا دراصل ایک ٹکڑا ہے، اور یہ ہے سورۃ الاعراف کی آیت۔ سورۃ الاعراف یہ سورت جو ہے 7ویں سورت ہے قرآن کریم میں، مصحف میں سیکوینس کے اعتبار سے، اور اس کی آیت نمبر 43 ہے، ٹھیک ہے، 43۔ تو یہ دونوں آیات ہمارے سامنے آ گئیں، ایک پوری اور ایک ادھوری، لیکن اس سے ہم نے اپنے حصے کی ہدایت لے لی الحمدللہ، اور آگے بھی اس پر غور و فکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج اس کی گرامر ابھی نہیں ہم اس پر بات کر سکتے، بس یہی سیکھنے چل رہے ہیں کہ ہمیں اس کا ترجمہ نہ یاد کرنا پڑے۔ نیچے جو یہ دو لائنوں میں اردو ترجمہ لکھا ہے، انگلش بھی لکھا جا سکتا تھا، ہندی بھی لکھا جا سکتا تھا، لیکن انشاءاللہ اس کورس کے بعد آپ اس لائق ہوں گے، اللہ نے چاہا، کہ ترجمہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، آپ کی مدد کرے گا، لیکن آپ کو آیت کا ترجمہ رٹنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہوں گے، الفاظ پر غور کر رہے ہوں گے، اور یاد رکھیے، بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، جو اوپر لفظ یہ ذکر آیا ہے نا، میں انڈرلائن کر رہا ہوں، اصل میں اس ذکر کے کئی معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ذکر یاد کرنے والا بھی ہے، ایک ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مان لیتے ہیں یہاں پر پہلا معنی ہی اپلائی ہو رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ حقیقت میں ہم روز اس کے جو ہے اثرات دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اگر اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا جائے کہ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی اسے نہ یاد کرنے والا؟ تو اب آپ غور کریں
کہ قرآن کریم کے کتنے حفاظ موجود ہیں جو حرف بحرف نقطہ بہ نقطہ یاد کر لیتے ہیں، اور اگر وہ غلطی کر بیٹھیں کہیں خدا نخواستہ، تو ان کو دوسرا کوئی ٹوک دیتا ہے، لقمہ دے دیتا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ ایک ایک لفظ یاد کیا جاتا ہے اس کا، ہم بچے بچے یاد کرتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے بھی بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم کے سمجھنے کے دو لیولز ہیں، ایک لیول 1 اور ایک دوسرا لیول 2. ایک ہے تذکر اور دوسرا ہے تدبر. تذکر جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنا، گائیڈنس حاصل کرنا، انسٹرکشنز پتہ کرنے کہ بھئی ہمارے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، ہم آخر ہمارے اندر جو ہے وہ اسپریچول ڈیولپمنٹ کیسے ہو، ہمارے اندر روحانی ہمارا ارتقاء کیسے ہو، کیسے ہم ترقی کریں روحانی اعتبار سے، کیسے ہم برائیوں سے بچیں، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے اسٹرانگ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، کیسے ہم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد اپنے دل میں ہر وقت بسائے رہیں. تو اس کے لیے قرآن کریم کا جو تذکر والا پہلو ہے وہ بہت اہم ہے. اسی طرح تدبر اس کا اگلا پہلو ہے، جس میں انسان غوطہ زنی کرتا ہے، قرآن میں غور و فکر کرتا ہے. یہ بھی قرآن کا ایک حق ہے، لیکن اپنی حسب استطاعت. اللہ تعالیٰ نے بہت سے علماء و فضلاء بہت سے پیدا کیے جنہوں نے غور و فکر کیا، اس میں سے ہیرے جواہرات ڈھونڈ کر لائے وہ لوگوں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے، خواص کے سامنے. تو ہم بھی اپنی حسب استطاعت اس پر ہدایت کی نیت سے، سیدھے راستے کو تلاش کرنے کی نیت سے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. اور اس کی مثال اس طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے سمندر ہے، اور سمندر میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا پانی کا سلسلہ ہے، ایسی واٹر باڈی ہے جو جس کی باؤنڈریز آپ اپنے اس میں نہیں لے سکتے، یعنی بہت دور تک پھیلا ہوا ہے پانی، آپ کے نظروں کی تاحد نگاہ پھیلا ہوا ہے، جہاں تک آپ دیکھیں وہاں تک پانی ہی پانی. اس سمندر کے اوپر اگر کوئی تیل یعنی آئل پلٹ دے، الٹ دے، تو وہ تیل اوپر اوپر پانی میں کیا ہوتا جائے گا، پانی کے اوپر اوپر تیر رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی جائے اور اس کو اوپر سے اٹھا لے. لیکن اگر اسی سمندر میں جو ہیرے ہیں، ان ہیروں کے لیے ظاہر سی بات ہے سمندر کی گہرائی میں اترنا پڑے گا ان کو تلاش کرنے کے لیے. تو یاد رکھیے کہ آپ اس قرآن سے سمجھ لیجیے نصیحت کے مانند، نصیحت کے تیل کے مانند نصیحت ہے جسے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اس پر تدبر کر کے، غور و فکر کر کے آپ اس کے موتیوں کو تلاش کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ باتیں تھیں اس لیے تاکہ ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم اس کورس کے ذریعے قرآن کی زبان یعنی عربی اس کو سیکھیں گے. کیا اس کا پڑھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے، صحیح تلفظ مخرج کی صحیح ادائیگی کیسے ہو، وہ ایک تجوید کا کورس ہوتا ہے، وہ یہ کورس نہیں. اسی طرح ایک ہوتا ہے ناظرہ یعنی قرآن کو ریڈ کرنا، ریسائٹ کرنا، وہ بھی یہ کورس نہیں. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ کورس دراصل قرآن کو پڑھنا سیکھنے کا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی زبان یعنی عربی زبان سیکھنے کا کورس ہے. اور اگر ہم نے دنیاوی معاملات میں ترقیاں کی ہیں، اور بے شک کی ہیں، تو کیا ہم اپنی کیپیسٹی ایبیلٹی کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ نے جتنی قوت طاقت دی ہے، کیا اس کے مطابق ہم تھوڑی بہت عربی نہیں سیکھ سکتے؟ کہ ہم کم از کم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں، جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، کچھ صورتیں جو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سناتے ہیں نماز میں، قیام میں، رکوع و سجود کی جو تسبیحات ہیں، ان میں جو ہم الفاظ بولتے ہیں، جو فقرے بولتے ہیں، تو کیا ہم اس کا اردو اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے؟ بے شک اگر ہم اس پر غور کریں گے تو پھر ہماری نماز میں اثر پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، اسی نیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور آج کی کلاس کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھیے آج کیا کچھ ہے. ایک تو کورس کا تعارف بھی ہوگا، اور دوسرے ظاہر سی بات ہے کہ آج ہی کورس کا سلیبس بھی انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے. تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک زبان سیکھنے جا رہے ہیں. تو زبان کو سیکھنے کے لیے، اور یہ ایک اہم کام ہے، اس کے لیے ابھی میں نے ایک دعا پڑھی ہے، آپ سب بھی دعا پڑھ لیا کریں، اور ہو سکے تو کلاس کی جب نیت کیا کریں تو آ، درود شریف بھی پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ تو پہلے کریں گے ہی آپ انشاءاللہ، اور تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. دیکھیے ایک دعا ہے جس کو ہم سب سے پہلے سامنے لکھ رہے ہیں، وہ ہے ربی. ٹھیک ہے، اب یہ ربی آپ کو بظاہر دیکھنے میں ایک لفظ دکھ رہا ہے نا، لیکن یہ عربی کا تو ایک لفظ ہے، لیکن اس میں جب ہم اردو میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہوا اے میرے رب.
ربی. اب یہ کیسے ہوا آگے انشاءاللہ پتہ چلے گا. اسی طریقے سے یسر. ٹھیک ہے، یہ وہ دعا ہے، بہت آسان ہے، اس کو پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے. ربی یسر، اے میرے رب، یسر تو آسانی فرما، ولا اور نہیں، کیا نہ کر تو تعسر. ٹھیک ہے، ربی یسر ولا تعسر. اور پھر اس کے بعد وتمم. وتمم بالخیر. ٹھیک ہے. اب دیکھیں دھیان سے کہ اے میرے رب تو آسانی فرما، ایک بات یہ ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ اپنے کورس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. پھر ولا تعسر، اور تو مشکل نہ فرما. ٹھیک ہے، وتمم بالخیر. اور اس کورس کا خاتمہ جو ہے، اختتام جو ہے، اس کا کمپلیشن جو ہے، مکمل جو ہے، وہ خیر کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، اس کا اتمام خیر کے ساتھ ہو. تو آپ نے بھی دعا کی، ہم سب نے دعا کی اور سمجھ بھی لیا. اس کے بعد جو اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، وہ ہے انٹینشن. کیا ہے؟ انٹینشن. یعنی اسی دعا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی نیت، انٹینشن، اس کو خالص کر لیں. دیکھیے، بہت اہم بات ہے کہ اگر ہماری نیت جو ہے اس میں، ٹھیک ہے دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے، اس کو سمجھ لیں. لکھا ہے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ اے میرے رب، ہم اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ تو آسانی فرما، یعنی اس کام میں جو کام ہم نے شروع کیا ہے، اور مشکل نہ کر. ٹھیک ہے، مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ آئے. آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے کہ اسے آسان کر دے. وتمم بالخیر. اور اس کورس کا، یعنی اس کام کا، اس نوبل کاز کا جو اختتام ہو، یعنی کورس کمپلیٹ ہو، وہ خیر کے ساتھ ہو. اس کے بعد ہم نے کیا آپ سے عرض کیا کہ ہم اپنی انٹینشن کی ذرا ایک جائزہ لے لیں کہ ہم کس نیت سے اس کورس میں آئیں. سب سے پہلے یہ بہت اہم ہے، اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. کہ آ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھئی عربی زبان سیکھ لو، گلف کنٹریز میں بہت سے اچھے پلیسمنٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی زبان سیکھ لو، کریئر میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے آگے. ٹھیک ہے، عربی زبان بہت زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، اور بول چال میں فائدہ ہوگا، باہر کہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری کے سارے جو فائدے ہیں یہ ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ بائی پروڈکٹ ہے. اب یہ بائی پروڈکٹ کیا ہے میں آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں، لیکن اصل مقصد یہ نہیں. اصل مقصد کیا ہے پھر اس کا، یعنی مین جو اس کا آبجیکٹو ہے اس کورس کو کرنے کا، وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، دعا کے ساتھ شروع کیا، قرآن کی آیات پیش کریں کہ اس پورے کورس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن فہمی، کہ قرآن کو ہم سمجھنے والے بن جائیں. قرآن فہمی یعنی قرآن انڈرسٹینڈنگ، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، قرآن کی آیات ہمارے قلب پر نازل ہونے لگیں. ٹھیک ہے، ہم صرف زبانی کلامی بس بولنے والے نہ ہوں، بلکہ ہمارے دلوں پر وہ اللہ کا کلام اثر بھی کرنے لگ جائے. ٹھیک ہے، ہم اس کے کلام کی حدت و شدت کو، اس کی انٹینسٹی کو، اس کے زور کو، اس کلام کے جو صاحب کلام ہے، یعنی جس کا وہ کلام ہے، خدا وحدہ لا شریک کا جو کلام ہے، اس کے کلام کا جو زور ہے وہ محسوس کرنے والے بن جائیں. اس کا لب و لہجہ ہم پہچان لیں. ٹھیک ہے، کہ وہ کس انداز میں ہم سے بات کر رہا ہے، کہاں پر وہ ناخوشگواری کا اظہار کر رہا ہے، کہاں پر وہ ہم سے خوش ہے، بشارت دے رہا ہے، کہاں پر وہ ہمیں ڈانٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ مقامات قرآن کریم کے ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائیں. ٹھیک ہے، مسئلے مسائل میں نہیں الجھنا. مسئلے مسائل میں بہت کم پورشن ہے قرآن کریم کا جہاں مسئلے مسائل ہیں. اس کے لیے آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں، مفتیان کرام سے رابطہ کریں. لیکن ہماری روزمرہ کی ضروریات جو ہیں، ہمارے روح کی جو غذا ہے، وہ اصل میں قرآن کریم ہے. اور اس روح کی غذا کے لیے ہمیں روز روز عالم اور مفتی کو تلاش نہیں کرنا ہوتا ہے. ہم کو ظاہر سی بات ہے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اللہ سے کنیکشن فیل کر سکیں، اللہ کے ساتھ جوڑ سکیں. اس کے لیے یہ ہے ہمارا اصل مقصد، جو مین آبجیکٹو ہے قرآن کریم کو، اس زبان کو سیکھنے کا، سمجھنے کا. تو اس لیے نیت خالص کر لیں، خدا کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں کچھ فائدے ہو جائیں، مثلا ہم عربی سیکھ جائیں، ہمیں پلیسمنٹ کہیں مل گیا. ٹھیک ہے، عربی سیکھ کر کے ہم نے کوئی اپنی دنیا میں ترقی کر لی، ہمارے معاش کے مسائل حل ہو گئے.
ہمارا کریئر کہیں اچھا ہو گیا، سیٹل ہو گئے، یہ ساری کی ساری چیزیں بائی پروڈکٹ ہیں۔ بائی پروڈکٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ مثلاً جب آپ کو پتہ ہے کہ جو پیٹرول اور جو ڈیزل اور جو کیروسین آئل آپ یوز کرتے ہیں اپنی گاڑیوں میں، اپنی مشینوں میں، تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ کی ایک نایاب قدرت کا شاہکار ہے، اور یہ زمین سے دریا برآمد کیا جاتا ہے۔ تو زمین سے یہ ایسے ہی نہیں برآمد ہوتا، زمین سے کیا نکلتا ہے؟ کروڈ آئل نکلتا ہے۔ کروڈ آئل کہتے ہیں کچے تیل کو۔ کچا تیل مطلب یہ بہت گندا سا، گاڑھا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہاں جاتا ہے؟ ریفائنریز میں جاتا ہے۔ ریفائنری ریفائنریز کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ فیکٹریاں ہوتی ہیں جہاں پر پلانٹ لگے ہوتے ہیں، جہاں پر اس تیل کو صاف کیا جاتا ہے۔ صاف کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کچھ طرح طرح کے الگ الگ لیولز پر کچھ ہمیں تیل مل جاتے ہیں، اور گیس بھی اس پروسیس میں نکلتی ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے اس گیس کو سلنڈر میں بھر کر کے بھیج دیا جاتا ہے، ہمارے اپنے گھروں میں وہ یوز ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ گھر میں کھانا بنانے کے لیے پیٹرول نہیں نکالا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ کروڈ آئل ملا، پیٹرول ملا، ڈیزل ملا، اور اسی کے اس سے جو ہے وہ ہمیں ایل پی جی بھی کہیں نہ کہیں آگے اسی کے مختلف ڈیریویٹو کے طور پہ مل گئی۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں۔ جو صرف اور صرف ایسے ہی پڑھتے چلے جاتے تھے، تو کم از کم ٹھہر کر کے سمجھیں کہ ان الفاظ کے کیا معانی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل ہمارا مقصد ہے۔ پھر وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں میں، ان ساری باتوں کو بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، یہ آگے کی کلاسز میں آپ کی مددگار ہوں گی انشاءاللہ یہ باتیں۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے نا، کہ آخر ہم یہ کیوں سیکھیں زبان، تو اصل موٹیویشن وہی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم زبان جو سیکھنے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ عربک لینگویج ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو ہم عربی یا عربی کہتے ہیں، ٹھیک؟ اور یہ جو عربی زبان ہے، یہ عربی زبان ہمارے لیے ایک فارن لینگویج ہے۔ فارن لینگویج مطلب ایک غیر ملکی زبان ہے۔ غیر ملکی زبان مطلب ودیشی زبان۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہمیں کسی ودیشی زبان کو سیکھنا ہوتا ہے، مثلاً ابھی ہم فرینچ سیکھیں، یا ہم اسپینش سیکھیں، یا ہم انگلش سیکھیں، تو ہمیں کوئی اپنی زبان ایک آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جس کی مدد سے، جس کے میڈیم سے، جس کے ذریعے سے ہم فرینچ کو بھی سیکھ جائیں گے، اسپینش کو بھی سیکھ جائیں گے۔ تو وہ زبان کیا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے جو ہمیں آتی ہوئی ہوگی۔ تو یہاں پر ابھی اس عربی کو سیکھنے میں ہمیں جو زبانیں آتی ہیں الحمدللہ ہم سب کو تھوڑی بہت، کسی کو انگلش، کسی کو زیادہ، ہندی بھی ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو بھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ۔ تو ان زبانوں کی مدد سے ہم عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے سامنے ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے کورس کے کیا کمپوننٹس ہیں، یہ ابھی آگے انشاءاللہ طے ہوں گے۔ صرف اور صرف اس کے 5 بڑے بڑے میجر اس کے کمپوننٹس ہیں، یعنی 5 بڑے بڑے اس کے جو ہیں وہ اجزاء ہیں، پارٹس ہیں۔ تو ان کو بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو ابھی ہم سب اب زبان کو سیکھیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو کسی کو انگلش سکھانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کریں گے؟ انگلش سکھانے کے لیے اس انسان کو سب سے پہلے اس زبان کی کہ آپ الفابیٹ اس سے سکھائیں گے، یعنی آپ اسے اس زبان کے لیٹرز سے پہلے باخبر کریں گے، بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہندی آپ پڑھائیں گے تو آپ کہیں گے بھائی سب سے پہلے ورن مالا سیکھو، جس کو آپ کہتے ہیں اکشر گیان، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ سب سے پہلے اس زبان کے اکشر بتائیں گے، سکھائیں گے۔ اردو آپ سکھانے لگیں گے تو سب سے پہلے آپ حروف تہجی یا تہجی سکھائیں گے، ٹھیک؟ تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی، آپ سب جانتے ہیں ورن مالا کسے کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں آ سے لے کے گیا تک الفابیٹ کیا ہیں، اے ٹو زی، ٹھیک؟ حروف تہجی الف سے لے کے یا تک، یہ تک، ٹھیک ہے؟ اردو کی بات کر رہا ہوں میں۔ اب اسی طرح جب ہم نے یہ چیزیں دیکھ لیں تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عربی میں کیا حروف تہجی ہیں، عربی کے الفابیٹ کیا ہیں، اگر ہیں تو کتنے ہیں، پھر ان حروف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک؟ تو سب سے پہلے انہی کو سمجھ لیں، دیکھ لیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے ایک سلائیڈ میں یہاں پر تمام کے تمام عربی کے میں نے حروف لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ جو حروف ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ اب یہ کوئی آپ کو لگے گا یہ تو سب مجھے پتا تھا، یہ کون سی نئی کلاس ہو رہی ہے؟ اب اسی میں نئی باتیں پتہ چلیں گی،
اور یہیں سے آپ کا سلسلہ آگے بڑھے گا. جب بھی کبھی آپ کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو اس کا ایک پہلا اسٹیپ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں بیبی اسٹیپ، شروعاتی قدم آپ کے، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ شروعاتی قدم یا وہ بیبی اسٹیپس بہت اہم ہوتے ہیں، آپ ان کو اگنور کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک، تو ان کی اپنی بہت بڑی اہمیت ہے. اب یہ تمام وہ حروف ہیں جن کا صحیح پروننسیشن کیا ہوگا، اس کی پریکٹس کرانے کے لیے ہم نے یہ کلاس نہیں آرگنائز کی ہے. وہ تجوید کلاس ہوتی ہے، وہ تجوید کا کورس ہوتا ہے. یہاں پر ابھی ہم بہت تیزی سے اس سے گزر جائیں گے. صرف اور صرف ان کی ہم کس پر بات کریں گے؟ ان کے نمبر پہ بات کریں گے. تو یہ کیا لکھا ہوا ہے اوپر؟ حروف الہجا. حروف الہجا حرکات اس پر لگا لیجئے، یہ اس طرح سے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حروف الہجا. جیسے آپ نے حروف تہجی کہا تھا نا، تو یا آپ نے الفابیٹ کہا تھا، تو عربی میں اسے کہتے ہیں حروف الہجا. یہ ایک کنسٹرکشن، عربک کنسٹرکشن آپ کو مل گئی. یہ کتنے ہیں ان کو دیکھیے. سب سے پہلے تو آپ سے ابھی ہم پڑھنے کے لیے کہیں گے تو آپ میں سے کیسے پڑھیں گے اسے؟ میں ایک انمیوٹ کر دیتا ہوں، 1 منٹ. اور دھیان رکھیے گا نوائز نہیں ہونی چاہیے. آپ میں سے کوئی انہیں پڑھ کر کے دکھائیں پلیز. سم ون، کوئی بھی، اینی بسم ون. اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بتائیے سفیان صاحب. جی الف، جی. با، ہاں. با، تا، تا، جی. جیم، جی. ہے، ہاں. خے، اچھا ایک دال. منٹ، ایک جی منٹ تھوڑا سا رک جائیے. میں آپ کا یہ لکھ لوں یہاں پر. آپ نے اس کو ہے پڑھا ہے، ٹھیک. اور بتائیے. خے، سے اور. دال، ٹھیک. زال، ٹھیک ہے. زال. رے. رے. اچھا بس اب پلیز آپ یہاں پر جی رک جائیں گے. ہاں اب جی آپ میں سے کوئی بھی بتائیں کہ سفیان صاحب نے جو پڑھا ہے کیا وہ صحیح پڑھا ہے یا کچھ اس میں غلطی کر دی ہے؟ ہاں خا غلطی ہے سر. عمیر صاحب بتائیں گے. عمیر ہینڈ ریز کیا ہے. ہاں یہ بھی اچھا طریقہ ہے، ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی عمیر بتائیے. جی جیم کے بعد ہا، پھر خا. اچھا، انہوں نے ہا کہا ہے اور انہوں نے خا کہا ہے. چلیے اچھا ٹھیک ہے. عمیر صاحب آپ ہاں حفظہ آپ بتائیں گی. چلیے بتائیے. سر ہے نہیں ہوگا، ہاں ہوگا. ہا ہوگا. چلیے آپ کے پاس کوئی ریزن ہے اس کا، کوئی جواب ہے کہ ہے کو ہا کیوں پڑھیں گے؟ وہ اردو میں پڑھتے ہیں ہے اور عربک میں ہاں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اب ہم آپ کو 1 منٹ. ہاں اب دھیان سے یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریے گا. دیکھیے ماشاءاللہ اتنے ہی لوگوں میں یہاں پر کئی اوپینینز آ گئیں. اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ صحیح کیا ہے. اچھا اس میں ایک ڈسکلیمر ہے. ڈسکلیمر کہتے ہیں کہ پہلے ایک بات واضح کر دیں اچھی طرح کہ کچھ کنفیوژنز ہوتے ہیں لوگوں میں کہ یہ کوئی ہے اور ہا کا کانسیپٹ جو ہے یہ کوئی مسلک والا کانسیپٹ ہے. تو سب سے پہلے تو اس بات، یہ غلط فہمی ہے، ایک مت ہے، حقیقت نہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی مسلک اس میں انوالو نہیں. ٹھیک، بلکہ یہ وہی بات ہے. آپ کو میں ایک جوک سنا دوں. دیکھیے جو کہیں یا ابھی کچھ بھی اس کو کیا پڑھتے ہیں سب لوگ؟ آپ کہیں گے ایل. اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ایم. اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ این. لیکن یہ ابھی بھی کہیں کہیں کسی ہندوستان کے کسی بہت انٹیریر میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں تو آپ کو کبھی یہ ایل جو ہے وہ یل پڑھتے ہوئے لوگ مل جائیں گے، ایم کو یم پڑھتے ہوئے لوگ مل جائیں گے، ہے نا؟ چاہے وہ ایک دو ہی کیوں ملیں، ہو سکتا ہے مل جائیں. تو آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ صحیح جو ہے وہ ایل ہے نا، یل نہیں، یہ رانگ ہے. تو جو کانسیپٹ یہاں پر انوالو ہو رہا ہے وہی سیم کانسیپٹ یہاں ان حروف الہجا میں بھی ہے. یہاں کوئی مسلک نہیں ہے کہ ایک مسلک والے یل پڑھتے ہیں دوسرے والے ایل پڑھتے ہیں. یہ ایک، اگر کوئی کہے ایسا تو ہنسی آئے گی. تو اس لیے یہاں پر بھی ایسا کچھ نہیں ہے. تو صحیح کیا ہے؟ صحیح وہی بات ہے جو ابھی کلاس میں ہوئی کہ ہے نہیں پڑھیں گے، ہا پڑھیں گے. لیکن یہ کس نے کہا؟ آپ نے کہا. سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ دیکھیے سب سے پہلے اس ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ زبان جو ہوتی ہے نا وہ اہل زبان کے مطابق پڑھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے. ہمارا آپ کا کوئی رول نہیں ہے انگلش میں. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم لوگ انڈینز ہیں. ہماری زبان اردو ہے، ہندی ہے، ٹھیک ہے، یا اپنی کوئی ریجنل لینگویج ہے.
لیکن انگلش میں کسی لفظ کا کیسا پروننسیشن ہوگا، کوئی حرف کیسے پڑھا جائے گا، یہ امریکنز ڈیسائیڈ کریں گے، برٹشرز ڈیسائیڈ کریں گے، ہم نہیں ڈیسائیڈ کریں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ زبان عربی ہے، تو عرب کی سرزمین پر رہنے والے لوگ وہ اس حرف کو کیسے پڑھتے ہیں، وہ اس پرٹیکولر لفظ کو کیسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ تو ان کے بولنے، ان کے لکھنے، ان کے استعمال کرنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ، تو جب اس کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا انہوں نے کچھ حروف کو کیسے پڑھا ہوا ہے، یہ جو جس کو آپ اردو میں بے پڑھ دیتے ہیں، انہوں نے اس کو پا پڑھا ہے، یہ تے کو تا پڑھا ہے، لیکن کیوں، کیسے، اس کا کوئی رول؟ تو ایک بہت اچھا سا رول ہے، وہ یہ ہے کہ ہندی میں جس کی الحمدللہ ساؤنڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے، تو اس کی ساؤنڈ کو آپ عام ساؤنڈ میں کنورٹ کر دیجئے۔ اردو میں جن حروف کو آپ اے سے پڑھتے ہیں تو ان کی ساؤنڈ کو آپ آ میں کنورٹ کر دیجئے، اے کو آ میں بدل دیجئے، بس یہ ایک چھوٹا سا ٹرک۔ وہ کیسے؟ الف، الف میں کوئی اے نہیں ہے، لہٰذا الف الف ہی رہے گا، ٹھیک۔ بے پڑھتے ہیں آپ اردو میں، تو بے کیا ہو جائے گا؟ با، ٹھیک ہے۔ اس کو تے پڑھتے ہیں تو یہ تے جو ہے وہ تا ہو جائے گا، سے سا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسا آواز نہیں نکلے گی، سیٹی نہیں نکلے گی اس میں، یہ دھیان رکھیں گے۔ یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، اس کی سین سے الگ ہے، یہ سین میں سیٹی نکلے گی، سا، سا اس میں سیٹی نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے۔ تو بس اس میں بھی آ کی آواز آئے گی، سا۔ جیم میں کوئی اے ساؤنڈ نہیں ہے نا، تو جیم جیم۔ اردو میں ہے پڑھتے ہیں اس کو نا، تو یہ ہا، خ، خا، دال، دال ہی رہے گا، زال، رے را ہو جائے گا، زے زا ہو جائے گا، سین سین رہے گا، شین شین ہی رہے گا، صاد ضاد، طا، اب توئے اس کو کہہ دیتے ہیں، یا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں اردو میں، تو نہیں ہو کے وہ طا ہو جائے گا، زو نہیں ہوگا، زا ہو جائے گا، عین، غین، عین غین نہیں ہوگا، عین غین، ٹھیک ہے۔ فے نہیں ہوگا، فا، قاف قے نہیں تھا اس لیے قاف ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ کاف، لام، میم، نون، ہے تھا اس لیے ہا ہو گیا، واو، یا، ٹھیک۔ تو یہ تھے حروف، اور یہ کتنے حروف ہیں؟ حروف تہجی یعنی حروف الہجا یا الفابیٹ، یہ 7 ہیں، ایک رو میں 7 ہیں، اور ٹوٹل رو کتنی ہے؟ 4، یعنی یہ یہاں پر جتنے ہیں یہ 28 ہیں، 28 حروف ہیں۔ لیکن آپ کو یہاں پر کچھ بچپن میں جو قاعدہ پڑھا ہے اس میں سے کچھ یہاں مسنگ دکھ رہے ہوں گے، ٹھیک، یا آگے پیچھے کوئی دکھ سکتا ہے، مگر یہی صحیح سیکوینس ہے۔ اور یہ 28 کیوں ہیں اس پر بھی بات ابھی کریں گے انشاءاللہ، سمجھیں گے۔ پہلے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، ایک ہنٹ بس آپ کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں اردو میں ہم اے بولتے ہیں اس حرف کو ہم آ میں کنورٹ کر دیں گے، ٹھیک، آ میں بدل دیں گے، آ ساؤنڈ میں۔ مثلا 2-3 مثالیں میں نے آپ کو دے دی، جیسے یہ بے تھا تو یہ با ہو گیا، یہ تے تھا تو یہ تا ہو گیا، اسی طرح یہ ہے اردو میں تو یہ ہا ہو گیا۔ بس اتنی سی بات کافی ہے، باقی آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے پھر بعد میں آپ اس کی ریکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو حروف ہیں 28، اس میں ایک حرف آپ کو جو بہت اہم ہے، جیسے آپ کو یہ والی یا نہیں دکھ رہی ہوگی، چھوٹی یہ بڑی یا پڑھتے تھے، ایسا چھوٹی بڑی کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ یا ہی ہوتی ہے، ایک بات، وہ دونوں سیم ہے۔ اچھا، اب یہاں سمجھ لیں، ایک حرف ابھی بھی آپ کو مسنگ دکھ رہا ہوگا، وہ ہے حمزہ، وہ نہیں دکھا کہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ دکھ رہا ہے الف۔ تو اب یہیں سے جو حروف الہجا کی تعداد ہے وہ 28 ہوتی ہے یا 29 ہوتی، تو 28 اور 29، یہاں پر 2 اوپینینز ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ کیسے؟ وہ دونوں اوپینینز صحیح کیوں ہیں اس کو سمجھ لیجئے، 2 رائے ہیں، کس کے حوالے سے؟ تعداد کے حوالے سے۔ تو یہ تعداد 2 کیسے ہو گئی؟ اس کے لیے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ حروف کے علاوہ عربی زبان میں بہت اہم ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں حرکات، اس کو سمجھ لیجئے۔
تو یہاں پر ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہاں پر ہم حرکات پڑھ رہے ہیں. اب ایک بات آپ نے پڑھ لی حروف، اور دوسرا پڑھ لیا اب حرکات. دیکھیے مثلا آپ کو اگر میں یہ سکھا دوں، آپ کو میں نے ہندی میں بتایا کچھ، ٹھیک ہے، آپ کو میں نے کا بتایا اور ایک لفظ بتا دیا ماں. اب کاما کم اتفاق سے بن گیا، لیکن کوئی اور ورڈ ماترا لگا کے جب بنائیں گے تو ماترائیں انوالو ہو جائیں گی. جب میں کام کہوں گا تو اب اس میں یہ ماترا آ گئی، آ کی ماترا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ماتراؤں کا کام ہوتا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ انگلش میں واولس بھی کچھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، واولس اور پھر کانسوننٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، واولس جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک، اچھا حرکات بھی کچھ اسی طریقے کا کام کرتی ہیں، تو ماتراؤں کی طریقے کا. تو یہ حرکات کتنی ہوتی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے آپ ایک حرکت ایسے ہوتی ہے، ایک ایسے ہوتی ہے، اور ایک ایسے ہوتی ہے. ٹھیک، ان کا نام کیا کیا ہے؟ اس والے کو آپ زبر کہتے ہیں، اوپر والی کو، بیچ والے کو زیر کہتے ہوں گے، اور اس کو پیش کہتے ہوں گے. تو زبر زیر پیش خوب بولا آپ نے، لیکن اب عربی میں ذرا تھوڑا ٹیکنیکل ٹرمز یہاں کے یاد کر لیجئے. اس زبر کو کہتے ہیں فتحہ. ٹھیک ہے، فتحہ. اس کو کہتے ہیں کسرہ، جو بول رہے ہیں ویسے ہی اس کو آپ بھی بولیں اپنی جگہ. اور اس کو کہتے ہیں ضمہ. پھر سے سمجھ لیجئے، فتحہ، کسرہ، ضمہ. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ ان کو اسپیل کرنا چاہیں اس طرح تو یہ فتحہ، ٹھیک، یہ ہے کسرہ، اور یہ ہے ضمہ. ٹھیک، بھولیے گا نہیں. یعنی اس زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. اچھا، یہ زبر زیر پیش کسی حرف پر لگے ہوں گے نا. مثلا با ہے، ٹھیک ہے، پھر با، پھر با. تو یہ با کبھی زبر کے ساتھ ہو سکتا ہے، کبھی زیر کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور یہ با کبھی پیش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے پڑھا ہے قاعدے میں کہ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، یہی تو پڑھا. اب اس کو اور ٹیکنیکلی کیا بولیں گے؟ یعنی جس حرف پر زبر ہو، یعنی جس حرف پر فتحہ ہو، اس حرف کو کہتے ہیں مفتوح. اب چونکہ ہم لوگ عربی سیکھ رہے ہیں نا، تو یہ کچھ ٹرمز ہیں جن کو آپ پڑھ لیں تو آگے فائدہ ہوگا. مفتوح، فتحہ جس پر ہو اسے مفتوح، یعنی ہم آپ کہیں گے با مفتوح. اسی طرح جس حرف پر کسرہ ہو اسے کہیں گے با مکسور. اب جس حرف پر یعنی با پر پیش ہے، لہٰذا ہم با کو کہیں گے یہاں پر با مضموم. ٹھیک ہے، با مضموم. آپ اس کو انگلش میں اس طرح سے اسپیل کریں گے کہ مفتوح. ٹھیک، اسی طرح مکسور، اور پھر اس کے بعد مضموم. ٹھیک، باقی آپ جو لوگ ہندی میں لکھنا چاہیں وہ اپنی جگہ پر بعد میں ریکارڈنگ کو سن کر کے ہندی میں لکھ لیں گے. بات کلیئر ہو گئی اچھی طرح؟ اب ایک بات اور سمجھ لیں کہ جس حرف پر حرکت ہوتی ہے، مثلا یہ با جو ہے اس پر حرکت ہے، دوسرا حرف لے لیتے ہیں. ٹھیک، یہ با، اور یہ بھی ایک با ہے، فی الحال بائی کو لے لیتے ہیں. اس با پر دیکھیے حرکت ہے، اور اس با پر حرکت نہیں ہے. ٹھیک، تو جس حرف پر حرکت ہوتی ہے اس حرف کو کہتے ہیں متحرک. دھیان سے سمجھیے گا، کیا بولتے ہیں؟ متحرک. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ متحرک یعنی ایسے. جس حرف پر حرکت ہو اسے کہیں گے متحرک. متحرک، متحرک کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح سے وہ الائیو ہے. ٹھیک، زندہ ہے، جس میں حرکت ہے، جس میں موومنٹ ہے. الائیو کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ جس میں حرکت نہیں ہے، اس کا مطلب وہ ڈیڈ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ الائیو کا اپوزٹ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو اس طرح سے سمجھ لیں کہ جس حرف پر حرکت ہو اسے ہم متحرک کہیں گے. جس حرف پر حرکت نہیں ہوگی وہ متحرک نہیں ہوگا. وہ ظاہر سی بات ہے ساکن ہو جائے گا، پھر کسی میں کہیں جا کے مل جائے گا. تو اب ساکن کب ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں.
تو ان حرکات کے علاوہ ایک علامت ہوتی ہے بہت اہم، اور وہ علامت کون سی علامت ہے؟ یعنی یہ 3 حرکات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی اور کہیں پر کوئی ڈاؤٹ ہو تو ابھی میں نے مائک تو آپ کا میوٹ کیا ہوا ہے، لیکن آپ چیٹ باکس میں اپنا کوئی ریزرویشن ہے تو وہ مینشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علامت کیا ہوتی ہے؟ حرکات کے علاوہ کچھ علامات ہوتی ہیں، اور وہ علامت میں سب سے اہم علامت جو ہے وہ ہے علامت سکون۔ جی، آپ کو یہ سب پتہ ہوں گے، لیکن چونکہ اب ہم لوگ ظاہر سی بات ہے آگے بڑھیں گے، تو کبھی بھی پہلے اسٹیپ پہ قدم رکھے بغیر آخری اسٹیپ آپ نہیں طے کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں سمجھ لیں۔ متحرک کہتے ہیں جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک بولتے ہیں، ٹھیک؟ جیسے با پر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، کوئی بھی حرکت ہے، تا پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کوئی بھی حرکت ہے، فتحہ، ضمہ، کسرہ، کوئی بھی حرکت ہے، اس حرف کو کہتے ہیں متحرک۔ اور جس حرف پر حرکت نہیں ہوتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس حرف پہ کوئی علامت ہوگی، اور وہ علامت میں بھی سکون کی علامت ہو۔ تو جب علامت سکون ہوتی ہے تو پھر اسے ہم علامت سکون کو کس کس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو سمجھ لیں، اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ علامت سکون آپ کو ایسی لکھی ہوئی بھی دکھ سکتی ہے، چھوٹی سی دال کی طرح۔ علامت سکون آپ کو ایسی لکھی ہوئی بھی دکھ سکتی ہے، ایک چھوٹا سا سرکل بنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کچھ فونٹس میں ایسا بھی دکھ جائے گا۔ علامت سکون آپ کو ایسی بھی لکھی ہوئی دکھ سکتی ہے، تو کنفیوز نہیں ہوں گے، یہ تینوں علامتیں علامت سکون ہی ہے۔ اور علامت سکون کا مطلب جس حرف پر علامت سکون ہو، ٹھیک؟ مثلا اسی با کو میں اب ساک، اس پر سکون کی علامت لگائے دے رہا ہوں، اور ہم جنرلی کسے یوز کریں گے؟ اس والے کو یوز کریں گے اپنے پورے کورس میں، ٹھیک ہے؟ لاسٹ والی کو۔ تینوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو اب اس با کو جس پر سکون کی علامت ہو جائے تو اسے ہم کہیں گے ساکن، بھولیے گا نہیں، یاد رکھیے گا۔ اب یعنی اب آپ اس با کو ایسے پڑھیں گے با ساکن، تو ذرا اب ان چاروں با کو پڑھ لیجئے ایک بار ساتھ میں دھیان سے۔ یہ کیا ہے؟ با مفتوح، ٹھیک ہے، فتحہ لگا ہے۔ یہ کیا ہے؟ با مکسور، کیونکہ کسرہ لگا ہے، کسرہ مینز زیر لگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ با مضموم، کیونکہ با پر پیش لگی ہوئی ہے، اور یہ پر یہاں پر کوئی حرکت نہیں موجود، نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش، ساکن ہے، لہٰذا اسے ہم کہیں گے با ساکن۔ اگر اس 45 منٹ میں 40 منٹ میں اتنی اہم باتیں کچھ آپ کو پتہ چل گئیں، ریوائز ہو گئیں، تو اللہ کا شکر کریں اول تو۔ کیوں؟ کیونکہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اصول ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ یعنی نعمتوں کو ایکنالج کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ لیکن اگر ناقدری کرنا، ناشکری کرنا، کفران نعمت کی روش اختیار کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو یہی نہیں کہ چھین لیں گے، یاد رکھنا ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اور شکر یہی ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اسے باقی رکھیں، جو کچھ سیکھا ہے اس کے مقصد کو سمجھتے رہیں، اور پھر آگے بھی اس کو پہنچانے کی فکر میں ابھی سے لگ جائیں۔ اچھا، اب کچھ پوائنٹس آپ کو اگر یہ سمجھ میں آ گئے تو آگے چلتے ہیں اور ان کو سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اور بھی حرکات دکھ جاتی ہیں کبھی کبھی نا۔ مثلا آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کو اکثر بتایا جاتا ہے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ کچھ نیا نہیں ہوتا، بلکہ مثلا آپ کے سامنے یہی جو فتحہ ہے نا، فتحہ، اس فتحہ میں جب ایک الف ملا دیتے ہیں دین یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ کھڑی زبر بن جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح کسرہ، زیر، اس میں آپ یا ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک ایکویشن بن رہی، اور پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ کھڑی زیر بن جاتا ہے، ٹھیک؟ اسی طرح سے نارمل پیش یعنی ضمہ، جب یہ واو کے ساتھ آ جائے تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ الٹا پیش بن جاتا ہے، ٹھیک؟ جس کو ہم اپنے زبان میں الٹا پیش بولتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اب آپ ایک بات اور سمجھ لیں، ایک اور حرکت ہے
یا یوں سمجھ لیں حرکت تو نہیں، علامت ہی کہہ لیں. مثلاً آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ابھی آپ نے جو دعا پڑھی تھی اس میں بھی دیکھیے ربی، ٹھیک ہے، اور پھر آگے کیا پڑھا تھا یسر. تو ابھی تک اس کا ذکر نہیں ہوا. یہ جو سین پر لگی ہوئی ہے یا یہ جو با پر لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہے شے ہے، اس کو سمجھ لیں. یہ تو یہ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ اصل میں کیا ہے، یہ ایک ساکن حرف ہے. ایک سین اس میں سے ساکن ہے، یعنی یا میں ایک ساکن حرف سین ساکن، سین ساکن، اور پھر دوسرا سین کون سا ہے، زیر والا ہے. تو ان دونوں کو جب ہم مرج کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں، تو ان دونوں کو مرج کرنے کے بعد ہمیں کیا مل رہا ہے، ہم سین پر کیا لگائے دے رہے ہیں، شد لگائے دے رہے ہیں. تو اس جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو علامت لگی ہوتی ہے، یہ بھی اس کو آپ بچوں کو اب یہی بتایا گیا ہے کہ اسے ہم تشدید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، تشدید، یا اس کو شد. ٹھیک ہے. اچھا، اس تشدید اور شد کو تو سمجھ گئے، لیکن جس حرف پر یہ لگی ہوگی اس حرف کو کیا کہیں گے. مثلا یہ سین ہے اور یہ شد والا ہے، تو اب اس سین کو کہیں گے سین مشدد. دھیان سے سمجھیے گا، مشدد، مشدد، یعنی اب ہم نے اس کو کہا سین مشدد. اب سین ساکن نہیں رہی، سین میں سین پر شد آ گئی، مشدد. اور آپ کو بتا دیتے 2 بار پڑھنا ہے. اصل میں کیا تھا، اب اگر آپ اس کو بریک کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ جو 2 سین کیسے یہاں پر آئے. ایک سین تو یا میں ملنے والا تھا، ٹھیک ہے، تو یا میں ایک سین مل گیا اور دوسرا سین را کے ساتھ ملا، زیر سے پڑھا گیا اسے، تو دونوں کو اکٹھا کیا تو اس پر 2 بار اس حرف کو ریپیٹ نہ کر کے اس کے اوپر شد لگا دی گئی. اب ایک اہم پوائنٹ ہے جو آپ کی کلاس میں شروع میں جس کا ذکر ہم نے کیا تھا، کہ بتائیے یہ حروف کی تعداد 28 ہے یا 29 ہے. ٹھیک ہے، وچ اوپینین از رائٹ یا بوتھ آر رائٹ، دونوں کو سمجھ لیں. یہ جو ایک مقابلہ ہے 28 ورسز 29 کا، اس کو سمجھ لیں. دیکھیے جواب آ گیا میرے پاس 28 ہے. چلیے اور بھی آپ لوگ کوئی دینا چاہیں تو جواب دے دیجیے گا. یعنی اب ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں حروف کی تعداد، نمبر آف لیٹرز. حروف کی تعداد کتنے حروف ہیں. دیکھیے بوتھ آر کریکٹ کسی نے کہا ہے، کسی نے کہا ہے 29، کسی نے کہا ہے 28. تو یہ پھر دیکھیے جھگڑا شروع ہو گیا. تو اب وہ جیسے تھا نا مسئلہ کہ کس حرف کو کیسے پڑھیں گے، تو یہاں پر بھی یہ وہی بات ہے کہ اس میں بھی کوئی ایسا مسلک وسلک انوالو نہیں، کیونکہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان اسی بات سے ہے کہ بہت جلدی الگ الگ ہونے لگتے ہیں. بالکل بتا دیتے ہیں. چلیے اس کو دھیان سے سمجھیے گا. دیکھیے یہ 28 اور 29 کا جو فرق ہے، اب آپ کو اس لیے سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ آپ نے پیچھے حروف بھی پڑھ لیے اور حرکات بھی پڑھ لی، اور اس کو سمجھنے کے لیے دونوں چیزیں انوالو ہوئیں گی. یعنی کون سی 2 باتیں، حروف بھی اور حرکات بھی. اگر ان دونوں کو آپ نہیں پڑھ پاتے، سمجھ نہیں پاتے، تو پھر آپ کو ہم یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ 28 ہیں یا 29. ٹھیک ہے، بالکل لکھے ہوئے ہیں وہاں پر 28، لیکن ایک حرف وہاں پر مسنگ ہے جو عام طور سے آپ کو دکھ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں حمزہ. تو پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہاں پر اصل میں 28 اور 29 کا مطلب ہے الف اور حمزہ کی درمیان مقابلہ ہے. تو یاد رکھیے گا جب بھی کبھی آپ کی ایک یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کو اگر ہم پوچھیں تو اگر عربی نہ پڑھ رہے ہوتے تو آپ میں سے کوئی بتاتا ہے یہ 1 ہے. بھائی انگلش کا 1 بھی تو ایسے ہی بنتا ہے، نمبرز 1. لیکن ابھی فی الحال یہ ایک اسٹینڈنگ لائن ہے. تو یاد رکھیے گا جب کبھی یہ اسٹینڈنگ لائن آپ کو مل رہی ہے عربک کے کانٹیکسٹ میں، تو اسے ہم کہیں گے الف. یاد رکھیے گا کیا کہیں گے، الف، جو کہ ایک لیٹر ہے. ٹھیک، لیکن اس اسٹینڈنگ لائن پر اگر ان کیس، ٹھیک ہے، کوئی حرکت ہو یا کوئی سکون کی علامت یعنی علامت پائی جائے، یعنی زبر آ جائے، فتحہ، زیر آ جائے، کسرہ، پیش آ جائے، ضمہ، یا پھر علامت سکون آ جائے. 1 منٹ ابھی آپ کا انمیوٹ کرتے ہیں سوال کے لیے. تو جب کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو پھر اسے ہم کہیں گے حمزہ. اب یہ الف الف نہیں رہا، دس الف ناؤ بیکم حمزہ. تو اب الف اور حمزہ کا فرق آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. 1 منٹ میں
ध्यान रखिएगा शोर نہیں ہونا چاہیے. جی بتائیے سوال یہاں پر کسی کا کوئی کوشچن ہو بات میں پوری کر لوں یا پوچھیں گے سوال تو بالکل پوچھ لیں. میں نے یہاں پر آپ کو یہ بتایا ہے کہ حروف کی تعداد 28 ہو یا 29 یہ طے ہوتا ہے کس بات سے؟ الف اور حمزہ سے. تو جب خالی یہ ایک اسٹینڈنگ لائن لکھی ہوئی ہے اور اس اسٹینڈنگ لائن کے اوپر کوئی حرکت نہیں دکھ رہی ہے تو پھر ہم اسے کہیں گے الف. رائٹ؟ الف یعنی پہلا لیٹر. لیکن اگر اس الف پر ہمیں کبھی بھی کوئی حرکت دکھ جائے یا علامت سکون دکھ جائے جسے ہم ساکن سکون کی علامت کہتے ہیں یا جزم کہتے ہیں آپ عام طور سے، تو پھر اب یہ الف الف نہیں رہے گا بلکہ یہ حمزہ ہو جائے گا. ٹھیک؟ تو اب یہاں پر ہم ایک آپ کے سامنے ایک لکھتے ہیں لفظ اور اس کو آپ دیکھیے گا دھیان سے. مثلا میں نے لکھا اس طرح سے، دھیان سے دیکھیے گا. ہاں اب بتائیے کیا ہم اس کو ملا رہے پائیں گے؟ کیا ملا کر پڑھیں گے اسے؟ انسان. انسان. رائٹ؟ تو اب انسان آپ نے اسے پڑھا تو کیسے پڑھا؟ کیونکہ آپ نے پہلے حرف پہ ایک زیر لگایا، بغیر حرکت کے آپ نہیں پڑھ سکتے. یعنی حروف اکیلے ناکافی ہیں جب تک کہ وہ حرکات سے نہیں ملتے. ایک اور آپ کو بات پتہ چل گئی کہ حروف اور حرکات دونوں کا ملن ہوگا تب کیا بنے گا؟ لفظ بنے گا. اور اب دیکھیں یہاں پر یہ اب آپ سے میں پوچھوں، اس پر سب لگا لیں تھوڑا سا اور ایسے کر لیں. اب بتائیں ذرا اس میں یہ الف کون ہے اور حمزہ کون ہے؟ پہلا والا کون ہے اور بعد والا کون ہے؟ بتائیے. پہلا والا حمزہ ہے اور سین کے ساتھ جو ہے وہ الف ہے. رائٹ. تو پہلا والا جو ہے وہ حمزہ ہے. کیوں حمزہ ہے؟ کیونکہ یہ حمزہ الف پر یعنی اسٹینڈنگ لائن پر حرکت آ گئی، چاہے وہ حرکت آ جائے چاہے سکون کی علامت آ جائے. اور جو خالی لکھا ہوا ہے تو یہ خالی لکھا ہوا جو ہے یہ الف ہے. ٹھیک؟ اب یہ حمزہ ایک اور طرح سے لکھی جاتی ہے، وہ حمزہ یہ ایسے بھی بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک؟ تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ انسان میں دونوں الف نہیں ہے. ہم ابھی تک یہی سمجھتے تھے کہ دو میں دونوں جو ہیں وہ الف ہیں، لیکن اب یہ سمجھ گئے کیونکہ اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ آگے آپ کو پڑھنے میں آسانی مل جائے گی. ٹھیک ہے؟ آگے کی چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی کیونکہ اس حمزہ کا ذکر بار بار ہوگا. تو اب پتہ یہ چلا کہ جن کے نزدیک الف اور حمزہ کون؟ الف اور حمزہ دونوں الگ الگ ہیں، ان کے نزدیک تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 29. اور جن کے نزدیک الف اور حمزہ ایک ہی ہیں ان کے نزدیک تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 28. یعنی دونوں اوپینینز اپنی اپنی جگہ رائٹ ہیں، کریکٹ ہیں. اب ایک آخری بات اس کا ذکر کر لیں اور آپ لوگ اس کی ریکارڈنگ پھر سے دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ اب ایک اہم بات ہے اور ایک اہم ایکویشن ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے. مثلا ابھی میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ آپ نے کچھ حروف لکھے یہاں، اور حروف اس طرح سے لکھے کہ ایک منٹ الگ الگ لکھے. آپ ان کو جب تک نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ ان پہ مناسب حرکات نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے؟ یہی لفظ ہے، پھر سے ایک بار آپ کے سامنے آ گیا. اب آپ سے میں کہوں انہیں پڑھیے تو آپ پڑھ رہے ہیں اس لیے کیونکہ آپ نے ان پر حرکات لگائی ہیں، تب آپ نے پڑھا انسان. ٹھیک؟ اسی طرح آپ سے میں نے کہا انہیں ملائیے. ان حروف کو آپ تب تک نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ ان پر کتاب. مناسب حرکات نہ لگا لیں. ہاں آپ نے پڑھا اس لیے کیونکہ آپ نے حرکات لگائی، آپ نے پڑھا کتاب. تو اب ایک یہاں سے ایکویشن آپ کو مل گئی. وہ کیا ملی؟ کہ صاحب حروف جو ہوتے ہیں نا وہ جب حرکات سے ملتے ہیں تو کیا بناتے ہیں؟ لفظ بناتے ہیں. لفظ. اب یہیں سے آپ کی بات آگے چلے گی اور یہ بہت دور تک جائے گی، اور یہ وہ سمجھ لیں بالکل شروعات ہے. اور ذہن میں آپ کے بالکل سارے پوائنٹس بالکل کلیئر ہونے چاہیے. ایک ایک پوائنٹ اچھی طرح محفوظ رہنا چاہیے. آپ کو بیٹھ کے رٹا نہیں مارنا، لاجیکلی چیزوں کو سمجھنا ہے. تو حروف پلس حرکات یہ آپ نے پیچھے بھی کر کے دیکھ لیا. حرکات کا ٹاپک الگ سمجھ لیا، حروف کا الگ سمجھ لیا. پھر ان دونوں کو جب آپ نے ملایا تو ملانے کے بعد آپ کو کیا ملا؟ ایک لفظ ملا. لفظ
اب ویسے تو لفظ کو میں جب پوچھوں گا آپ سے تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی لفظ کا مطلب ہوتا ہے ورڈ، لفظ کا مطلب ہوتا ہے شبد، ٹھیک. لیکن یہاں تھوڑا سا ایک پاز لے لیں، کیونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں، بیچ بیچ میں دوسری زبانوں کو تو سمجھ بیچ بیچ میں لائیں گے، لیکن تھوڑا سا عربی کا بھی لحاظ رکھیں گے. تو عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو یہ لفظ ہوگا نا، یہ لفظ یا تو بامعنی ہوگا یا بے معنی ہوگا. یہ کیسی بات ہوئی؟ کہتے ہیں بے معنی. میں بہت آسان الفاظ میں لکھ رہا ہوں. بے معنی مطلب جیسے بے ادب، اور با معنی کا مطلب با ادب. meaning. جی. تو بے معنی مینس میننگ لیس، اور با معنی کا مطلب میننگ فل. ٹھیک ہے. تو اب میننگ لیس اور میننگ فل کیا ہے؟ یعنی وہ لفظ ایک مہمل ہوگا، اور ایک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کی وہ ہوگی میننگ ہوگی. تو بے معنی کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی میننگ نہ ہو، میننگ لیس، اور یہ آپ کا میننگ فل ہو جاتا ہے. اب چونکہ ہم سب قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن کی آیات آئیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آئیں گی اس پورے کورس میں جگہ جگہ. ٹھیک ہے. تو وہ کیسے آئیں گی؟ وہ ہمارے اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ جن کی ضرورت پڑے گی وہاں سے اتنا ٹیکسٹ ہم اٹھائیں گے اور اس کو سمجھیں گے. تو اس اعتبار سے اچھا خاصا ٹیکسٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، جس کا ہم روز پریکٹیکل بھی کرتے رہیں گے. جو کچھ اصول پڑھے ہوں گے ان پر بیسڈ کچھ چیزیں ضرور دیکھیں گے. تو اس طرح سے بہت کچھ ٹیکسٹ آ جائے گا آپ کے سامنے. تو قرآن میں اور حدیث میں کیا کوئی ایسا ایک لفظ ملے گا آپ کو جو میننگ لیس ہو؟ نہیں ہو سکتا. کہ ہر ایک لفظ کوئی نہ کوئی میننگ رکھتا ہے، میننگ فل ہوتا ہے، با معنی ہوتا ہے. لہٰذا یہ بے معنی الفاظ ہمارے اپنے سلیبس میں ہی نہیں ہے، ان کی فکر نہ کریں، صرف با معنی الفاظ ہیں. اور یہ با معنی لفظ جو ہوتا ہے، میننگ فل ورڈ از نون ایز کلمہ. اس کو ہم نام دیتے ہیں ٹیکنیکل نیم، اور وہ ٹیکنیکل نیم جو ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ. اس کو کلمہ نہیں کہیں گے، کلمہ. آپ نے کلمہ پڑھا ہوگا کہ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ. ہم لوگ کو بہت ساری چیزیں رٹی ہوتی ہیں، رٹنے کی عادت بھی ہوتی ہے، اور رٹ لیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. لیکن انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ چیزوں کو سمجھیں ضرور. تو کلمہ نہیں پڑھیں گے، کلمہ. ٹھیک ہے. کلمہ کا مطلب ہوتا ہے گرامیٹیکلی جب ہم گرامر کے ٹرمز میں بات کرتے ہیں تو کلمہ کا مطلب ہوتا ہے میننگ فل ورڈ، یعنی بامعنی لفظ. اب یہ جو کلمہ ہوتا ہے، اس کلمہ سے ہی بات آگے چلے گی اور بہت دور تک انشاءاللہ جائے گی. ابھی فی الحال یہ سمجھ لیں اس کی 3 اقسام آپ کے کلاس میں آئیں گی. تو پورے جو میجر 5 آپ کے کمپوننٹس ہیں آپ کے سلیبس کے، کلمہ کی 3 اقسام اور 2 قسم کے جملے، یہ 5 چیزیں ہیں جو آپ کو پڑھنی ہے انشاءاللہ. اور ان 5 چیزوں کو پڑھتے انشاءاللہ آپ قرآن کریم کی زبان کو سمجھنے والے بن جائیں گے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کلاسز میں آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے مفتی بن کے جائیں، عالم بن کے جائیں، ذرا ذرا سی بات پہ بحث کرنے لگ جائیں. نہیں، یہ اس کلاس میں کا مقصد ہرگز نہیں. یعنی جتنا علم آئے اتنی ہمبلنس آئے. آپ نے دیکھا ہے کبھی جب درخت ہوتا ہے نا، اس میں جب پھل آ جاتے ہیں اور وہ وزنی ہو جاتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے. تنا ہوا کھڑا تب تک رہتا ہے جب تک کہ وہ سوکھا ہوتا ہے، اس میں درخت نہیں، پھل نہیں ہوتے. تو ہم سب جب ہمارے اندر پھل آئیں، ہم نے علم حاصل کیا، تو علم کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے اندر ہمبلنس ہو. آپ ڈس ایگریمنٹ رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری اوپینین سے آپ متفق ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صحیح باقی سب غلط. یہ اپروچ آپ کو ہلاک کر دے گی، ہمیں ہلاک کر دے گی. اور اسی اپروچ نے سارے کے سارے لوگوں کا، بالعموم مسلمانوں کا اس وقت بہت خراب حال کیا ہوا ہے. کیوں؟ میں صحیح ہوں باقی سب غلط. کیوں صاحب؟ آئینہ اپنے سامنے رکھیے. اگر آئینہ ہمارے سامنے ہوگا تو ہمیں اپنی فلاز، اپنی شارٹ کمنگز، اپنی کمیاں، اپنی نقائص نظر آئیں گی. لیکن اگر آئینہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو پھر ہم دوسروں میں کمیاں نکال رہے ہوں گے. تو ہمیں امید ہے آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی، اچھا لگا ہوگا، آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. بہت ساری چیزوں کو شروع سے آخر تک میں پھر ریوائز ابھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ اس کلاس کی ریکارڈنگ ضرور دیکھیے گا، جو انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کرا دی جائے گی. اور کلاس میں ریگولر رہیے گا. امید کرتے ہیں کہ آپ آج 41 پارٹیسپینٹس ہیں، آگے سے بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. اور اگر نہ بھی پسند آئی ہو کلاس تو بھی آپ اپنے
تاثرات کا اظہار ضرور کریے گا، بتائیے گا کہ کیا کچھ اس میں امپروومنٹ کیا جائے، یا پڑھنے کا طریقہ نہیں سمجھ میں آیا پڑھانے کا تو بھی آپ بتائیے گا۔ لیکن اگر دیر سے آئے ہیں، کلاس آپ کی چھوٹ گئی ہے پیچھے، تو صرف اس بنیاد پہ اگلی کلاس چھوڑ مت دیجیے گا، یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے۔ کلاس ضرور اٹینڈ کریے گا، بھلے آپ اس کلاس میں کچھ بھی نہ سمجھ پائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پیچھے کی ایک کلاس چھوڑ دی، یا آپ دیر سے کلاس آپ نے اٹینڈ کی، تو وہ ساری کلاسز آپس میں انٹرٹوائنڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں، انٹر لنکڈ ہیں۔ ایک کلاس چھوٹنے کا مطلب ہے آپ کی لنک جو ہے وہ ویک ہو گئی، آپ کی کڑیاں ویک ہو گئی، آپ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ لیکن پھر بھی آئیے، کیونکہ وہیں پر آگے شیطان کا حملہ ہوگا، اور پھر دھیرے دھیرے شیطان ہم خود بن جائیں گے۔ تو اس لیے اس سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ ریگولر رہیے گا، اور آپ ضرور بتائیے گا، اپنے تاثرات ضرور بتائیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ جی، اب میں ابھی آج پہلا دن ہے تو 1-2-4 منٹ زیادہ ہی ہو جائیں، اور اگر کوئی سوال ہے تو میں وہ لے لیتا ہوں۔ 1 منٹ آپ کو انمیوٹ کر لیتا ہوں، 1 منٹ۔ ابھی دعا نہیں پڑھی ہے، ابھی نہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بتا دیجیے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیے گا پلیز۔ آن ہو رہا ہے مائک؟ جی بالکل پوچھیے۔ یہ ڈیوائس نیم جو پلیز ہے، آئندہ سے دھیان رکھیے کہ نیم سے مینشن کریے اپنی کلاس میں۔ جی ہاں ہاں پوچھیے، میں سن رہا ہوں۔ چلیں، اگر نہیں ہے تو پھر یہ 1 منٹ 1 منٹ، اس کا مطلب میں نے ابھی پرمیشن نہیں دی ہوئی ہے، ایک رک جائیے رک جائیے۔ جی جی، اب ہو رہا ہے میوٹ، انمیوٹ ہو رہا ہے؟ جی جی حسان بھائی، بس ایک سوال تھا، یہ جی جی فرمائیے۔ کورس انشاءاللہ کتنے وقت تک رہے گا لگ بھگ؟ اس میں دیکھیے، ابھی ہمارا کیا یہ آلٹرنیٹ کلاسز ہوں گی، اور 3 جی کلاسز ان اے ویک ہوں گی نا، تو جی اس اعتبار سے یہ اوور آل اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 5 منتھس ہو جائے گا، یعنی 5 مہینے، اور بیچ میں اگر سب ریگولر چلتا رہا تو انشاءاللہ دعا امید انشاءاللہ۔ جی 5 اور منتھس رمضان میں چلے گا نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ امید ہے 5 to 6 months کا ہے، اور 3 ہی کلاسز ہیں انشاءاللہ، ضرور کوشش تو پوری یہی ہے، ابھی سے نیت بھی ہے، ارادہ بھی ہے۔ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہے بھائی جان، شکریہ۔ جزاک اللہ۔ جی بھیا ٹھیک ہے، میں لیو کر رہا ہوں۔ سبحانک اللہ، ٹائمنگ جو ہوگی انشاءاللہ تب ڈسکس کریں گے، ابھی ہے وقت انشاءاللہ رمضان کے لیے، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام سبحانک علیکم۔ اللہم وبحمدک، جی سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔